بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد باب لقطہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. بلوغ المرام من ادلت الاحکام کے کتاب البیوع سے یہ باب اللقطہ ہے۔ لقطہ کس کو کہتے ہیں؟ گری پڑی چیز کو لقطہ کس کو کہتے ہیں؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ آیا فَالْتَقَطَهُ، کوئی ایسی چیز جس کا مالک کا پتہ نہ ہو اور وہ کہیں پڑی ہوئی ہو تو اس کو لقطہ کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لقیط بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا باب ہے۔ اب شرعی طور پر اس کے کیا احکامات ہیں وہ آپ کو ان احادیث سے پتہ چلیں گے۔ پہلی حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک کھجور سے راستے میں۔ تمرتن، تمر تو ہو گیا جمع عام طور پر، تو ایک تمور بھی کہا جاتا ہے، لیکن تمرتن جب کہا جائے تو اس سے مراد صرف ایک کھجور ہوگی۔ تو آپ نے ایک کھجور کے پاس سے گزرے، یعنی جو گری ہوئی تھی۔ وقال، آپ نے فرمایا لولا انی اخاف، اگر میں اس چیز سے خائف نہ ہوتا، میں اس چیز سے نہ ڈرتا ہوتا، ان تکون من الصدقۃ، کہ یہ صدقے کی بھی ہو سکتی ہے، لاکلتھا، تو میں اسے کھا لیتا۔ متفق علیہ۔ تو اس سے جو مسائل پتہ چلیں ان میں ایک چیز یہ کہ جو بھی کیا کہتے ہیں اس کو گری پڑی چیز ہے، اصل میں گری پڑی چیز کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ چیز جو قیمتی ہے اور ایک چیز جو کم قیمت والی ہے۔ اور جو کم قیمت والی ہے اس میں بھی ایک وہ چیز جو کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے اور ایک چیز جو کھانے پینے سے تعلق نہیں رکھتی۔ تو اب جو چیز کم قیمت والی ہے، شیء تافہ کے لفظ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو بہت زیادہ مہنگی چیز نہیں ہے، یا جس کو گر جانے پر زیادہ آدمی ارے وہ میری چیز گر گئی، چلو اللہ مالک ہے، اور یہ کہہ کے وہ گزر جائے گا، وہ اس کا پیچھا نہیں کرے گا، یا زیادہ ایک بار دیکھے گا دوبارہ اس کا پیچھا نہیں کرے گا۔ تو ایسی چیز اگر کھانے سے تعلق رکھتی ہے تو آدمی اسے کھا سکتا ہے، اور اگر وہ کھانے سے تعلق نہیں رکھتی ہے تو اس کو پہچانوانے کی کوشش کرے، اور پھر اس کے بعد جب اس کا مالک نہ آئے تو اسے وہ خود اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتا ہے۔ اور اگر قیمتی چیز ہے تو ظاہر ہے اسے وہ 1 سال تک اسے پہچانوائے گا، اس کے لیے اعلان کرے گا، اور 1 سال کے بعد تک بھی اگر کوئی نہیں آتا ہے تو پھر اس کو، اگر وہ فقیر ہے، حاجت مند ہے تو وہ خود استعمال کر لے، اور اگر حاجت مند نہیں ہے، گنجائش والا ہے، تو اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے۔ تو یہ ہے اس کے احکامات کا خلاصہ۔ تو اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عمل سے ہمیں ثبوت ملا کہ گویا اگر وہ کھجور، ظاہر ہے 1-2 کھجوریں جو گری ہوئی ان کا کوئی پیچھا نہیں کرتا، کھانے کی چیز تھی، تو اسے کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا، لیکن چونکہ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صدقے کی ہے کہ عام کھجور ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے گریز کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ پتہ چلا۔ اب اس حدیث سے عقیدے کا بھی ایک مسئلہ پتہ چلا ہے، وہ کون بتائے گا؟ عقیدے کا ایک اہم مسئلہ اس حدیث سے پتہ چلا ہے، وہ کون بتائے گا آپ میں سے؟ دماغ کھول کے بیٹھا کرو بھائی صاحب۔ عقیدے کا کون سا مسئلہ پتہ چلا اس حدیث سے؟ تو معروف بات ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے۔ گڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے
تو آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہے کہ عام کھجور ہے. اب اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ہو سکتی. کوئی اپنے سے طرف سے تعویل کرے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا. تو رسول نبی سے اس طرح کی خلاف واقعہ بات کہنے کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. وعن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن اللقطہ. حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فسأله عن اللقطہ، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں پوچھا، گری بڑی چیز کے بارے میں پوچھا. فقال، آپ نے فرمایا اعرف عفاصها ووکاءها، پہچانواؤ اس کے، پہچان کر لو اس کے عفاص کو، یا اس کے برتن کو، ووکاءها، اور اس کے بندھن کو. ٹھیک ہے، یعنی اگر وہ برتن ہے تو اس کا بندھن کیسا ہے، جو تسمہ ہے جس سے باندھا گیا اس کو. عام طور پہ تھیلیاں ہوتی ہیں جن میں پیسے رکھے جاتے تھے، چمڑے کی تھیلیاں ہوتی تھی، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے. عفاص میں ہر وہ ظرف کی جس میں کوئی چیز رکھی جا سکتی ہے وہ اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے. اور وکا کہتے ہیں ڈھکن کو بھی کہتے ہیں، تسمے کو بھی کہتے ہیں، جس سے کسی چیز کا منہ باندھا جاتا ہے تو وہ مراد ہے. ثم عرفها سنتاً، پھر 1 سال تک اس کی تشہیر کرو، پہچانواؤ. فإن جاء صاحبها، پس اگر اس کا مالک آ جائے، وإلا فشأنك بها، اور اگر وہ نہ آئے تو پھر جو چاہو تم کرو. فشأنك بها، تو اس کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، مطلب یہ کہ اس کے ساتھ جو تم معاملہ کرنا چاہو. قال فضالۃ الغنم، تو اس شخص نے پوچھا کہ اگر بکری، اس طرح کی عام طور پر ضالہ جو ہے نا گمشدہ چیز جو جاندار ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر بکری گمشدہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہی لک او لاخیک او للذئب، وہ یا تو تیری یا تیرے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے. کیا مطلب؟ یا تو اس کا مالک آ جائے گا تو اس کے حوالے کر دے، یا تو لے لے، اور اگر تو اسے ویسے ہی چھوڑ دے گا تو اسے بھیڑیا کھا جائے گا. اس لیے گویا اس طرح کا جانور جو ہو تو اسے پکڑ کے اپنے پاس رکھ لینا چاہیے تاکہ وہ ضائع نہ ہو. مالک آ جائے تو مالک کو مل جائے، مالک نہ ملے تب بھی کم از کم آدمی اپنے استعمال میں ہو، کرے، اس کو ضائع نہ کرے. قال فضالۃ الابل، فرمایا کہ اگر گم شدہ اونٹ ہو. قال ما لک ولها، تو آپ نے فرمایا تجھے اس سے کیا غرض، تجھے اس سے کیا مطلب. معها سقاؤها وحذاؤها، اس کے پاس ہی اس کے پانی کا اور اس کا جوتا اس کے پاس ہے. اس کا پانی اور اس کا جوتا اس کے پاس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کئی دن تک 15-20 دن تک کا پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے معدے میں، اور وہ پانی بھی ختم ہو جائے تو وہ جو اوپر اس کے ہمپ ہے، اس کا کوہان، اس میں سے چربی پگھل کے اس کے اندرونی نظام کو ایکٹیو رکھتی ہے. اور اس کے جو پاؤں کی ایک خاص قسم کی بناوٹ ہے جس میں کوئی بھی جانور ریت میں ویسا نہیں چل سکتا جیسے وہ چل سکتا ہے. تو گویا فرمایا کہ اس کا جوتا اس کے پاس ہے، اس کا مشکیزہ اس کے پاس ہے، تمہیں اس سے کیا پریشانی ہے. دارد الماء وتأکل الشجر، وہ پانی پہ جاتا ہے، یہاں پانی ہے وہاں پانی پہ جائے گا اور درخت کھائے گا. حتی یلقاها ربها، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو مل جائے گا. مالک لے لے گا تو وہ چلا جائے گا. آپ گویا اس طرح کے اونٹ کو پکڑ کے نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. تو جو چیز سال بھر استعمال کی ہے، سال بھر جس کی تشہیر کرنی ہے کچھ چیزوں کی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو فوری طور پر بھی آدمی استعمال میں کر سکتا ہے، جو ضائع ہونے والی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، تو بہرحال اس کا مالک آ جائے تو بھی اس کو دے دیا جائے. وعن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوى ضالة فهو ضال ومن ما لم يعرفها. تو انہیں زید بن خالد ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس نے پناہ دی کسی گمشدہ چیز کو، ضالۃً، فهو ضال، تو وہ خود گمراہ ہے، ما لم يعرفها، اگر وہ اس کو پہچانواتا نہیں ہے، اس کی تشہیر نہیں کرتا،
اس کا اعلان نہیں کرتا، بدنیتی سے اس نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، تو وہ گمراہ ہے، گویا اس کی نیت اچھی نہیں ہے۔ وعن عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو حق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء۔ ابو داود کی روایت صحیح ہے۔ حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من وجد لقطة، جس نے کوئی گری پڑی چیز پائی، لقطہ پایا، فلیشہد ذوی عدل، تو چاہیے کہ وہ دو انصاف پسند لوگوں کو، سنجیدہ لوگوں کو اپنا گواہ بنا لے۔ بعد میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، ملے تھے 10 روپے اور کہہ لیجیے مجھے تو یہ تو میرے تو 20 کھوئے تھے، ہو سکتا ہے 20 ہی کھوئے ہوں اور 10 کوئی اور اٹھا لے گیا ہو، تو کیا کرے؟ فلیشہد ذوی عدل، دو سمجھدار یا انصاف پسند لوگوں کو وہ کیا کرے؟ گواہ بنا لے۔ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، اور اس کے برتن اور اس کے تسمے کو یاد کر لے، یعنی اسے بھی محفوظ رکھے یا اس کا پہچان نوٹ کر کے رکھے۔ ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ، اور پھر نہ تو اسے چھپائے اور نہ غائب کرے، پھر نہ اسے چھپائے اور نہ غائب کرے۔ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ حَقُّ بِهَا، اگر اس کا مالک آ جائے تو وہ اس کا حقدار ہے چونکہ اس کی چیز ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ، اور اگر مالک نہ آئے تو پھر یہ اللہ کا مال ہے، یُؤْتِیہِ مَن یشاء، وہ جسے چاہے دے دے، پھر آپ جو ہے اس کو استعمال کر لیں۔ وعن عبد الرحمن بن عثمان التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن لقطة الحاج، حضرت عبد الرحمن بن عثمان تیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا ہے، حاجی کی گری پڑی چیز اٹھانے سے منع فرمایا۔ البتہ یہ ہے کہ منع کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی آپ نے پہچانوانے کے لیے بھی نہیں اٹھانی ہے، نہیں، آپ اٹھا کے اس کو محفوظ کرنے کی غرض سے، اس کو حفاظت کی غرض سے پہچانوانے کے لیے اٹھا سکتے ہیں تاکہ اس کے مالک کو اس تک وہ پہنچ جائے، نہیں تو لاکھوں ہزاروں آدمی کے مجمع میں وہ چیز ضائع ہو جائے گی، پاؤں تلے روندی جائے گی۔ تو اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں، پہچانوانے کے لیے ہی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ حج کا لقطہ جو ہے وہ آدمی اس کا مالک نہیں بن سکتا، حج کے لقطے کا مالک نہیں بن سکتا پہچانوانے کے بعد، اس کو تو رکھنا ہی پہچان کے لیے۔ اور ظاہر ہے آج کل تو بڑا آسان ہے، گری پڑی چیزوں کے وہاں پہ ذمہ دار ہوتے ہیں، چوکیاں ہوتی ہیں، آپ اٹھائیں اور لے جا کے دے دیں، پہ صاحب یہ چیز ہے، کسی کا پاسپورٹ ہے، کسی کا کارڈ ہے، کسی کے ڈاکیومنٹس ہیں، کسی کے پیسے ہیں، تو ذرا آپ دے دیں گے اور وہ فوراً نوٹ کر لیں گے۔ جو آدمی ذرا جس کا کھویا وہ تو وہیں جائے گا، وہ راستے میں نہیں جو ڈھونڈے گا، وہ سب سے پہلے چوکی پہ جائے گا، آپ چوکی پہ پہنچا دیجئے۔ اور آج کے دور میں بھی گری پڑی چیز کے سلسلے میں یہی ہے کہ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے پہچانوانے سے مالک نہیں پہنچ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے طور پر تشہیر بھی کرے اور جو متعلقہ ذمہ داران ہیں، پولیس ہے، وہاں تک اس کو پہنچا دے۔ وعن المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم سے فرمایا کہ الا، خبردار رہو، لا يحل ذو ناب من السباع، کچلیوں والا جانور حلال نہیں۔ سبع کی جمع سباع، وہ درندہ جس کی کچلیاں ہوں۔ کچلیاں کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ربائی 4 دانت ہیں نا، اس کے ساتھ کا یہ دانت جو لمبا ہوتا ہے چیرنے پھاڑنے کے لیے، فرمایا کہ ایسا جانور حلال نہیں ہے۔ ولا الحمار الاہلی، اور گھریلو گدھا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جنگلی گدھا جائز ہے۔ جنگلی گدھا کون سا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، زیبرا۔
وَلَلُّقْطَةُ مِن مَالِ مُعَاهِدٍ، اور اسی طریقے سے معاہد شخص کا جو لقطہ ہے وہ بھی جائز نہیں، الا یستغنی عنہا، مگر وہ اس سے بے پرواہ ہو، مستغنی ہو تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ معاہد کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ شخص جو اسلامی حکومت کے اندر پناہ لے کے رہ رہا ہو اور اس کے جان اور مال کی حفاظت کا حکومت وعدہ بند ہے، تو پھر اس کے احکامات بھی وہ ایک عام مسلمان والے ہوں گے، اس کے بھی اس کا مال اور اس کی جان بھی محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک۔ بات اسٹارٹ ہوئی تھی وہ موسیٰ السلام سے بات اسٹارٹ ہوئی تھی، اس میں جو پھر کسی کو کوئی بچہ ملتا ہے اس کی کیا صورت ہے، وہ ساری زندگی اس طرح کا جو بچہ ہے، چاہے وہ مجہول النسب ہو یا اس طرح کا لقیط ہو، کہ دیکھو جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں ان کی دو کیفیت ہوتی ہیں، ایک تو ماں کا پتہ ہوتا ہے، باپ کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ دونوں کا نہیں پتہ ہوتا، کہیں پڑا ہوا ملا ہے، تو اس کو بھی لقیط کہا جاتا ہے، اور اس کو پالنا، اپنے گھر میں لا کے اس کی حفاظت کرنا، اس کی پرورش کرنا بہت نیکی کی بات ہے، جو وہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ تو یتیم شخص تو وہ ہے کہ جس کا باپ یا ماں باپ دونوں دنیا سے چلے جائیں، تو جس طریقے سے وہ اس حسن سلوک کا اور پرورش کا محتاج ہے، تو یہ لقیط تو زیادہ اس چیز کا محتاج ہے، چونکہ اس کا تو کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے، پتہ بھی نہیں کہ کون ہے اس کا آگے پیچھے والا۔ تو اس طرح کے بچے کی پرورش کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو تعلیم دینا، اس کو اس کے ساتھ سارے اچھائیاں کرنا، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ اس کو اپنا نام و نسب نہیں دے سکتے، اس کو اپنا نام و نسب نہیں دے سکتے، چونکہ پھر نسب جو ہے کا دعویٰ کسی کے ساتھ اس طرح جوڑنا جائز نہیں۔ اگر کسی کے ڈاکومنٹس ملتے ہیں تو ان کو کتنے عرصے تک اس کو شیئر کرنی چاہیے؟ ڈاکیومنٹس تو آج کل ایسا ہے کہ ڈاکیومنٹس کو تو بڑے آسانی میں سے آدھار بیسڈ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں، تو آپ اس کو تو باضابطہ پہچنوا کے آپ پہنچا سکتے ہیں مالک تک، تھوڑی سی پین لے کے کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیز مالک تک پہنچائی جائے، اور ایک عرصے تک باہر رکھنی چاہیے جب تک وہ ظاہر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔